ایران جنگ کے آغاز سے ہی اسرائیل اور امریکہ کی یہ خواہش اور کوشش رہی ہے کہ عرب ممالک کو بھی ایران جنگ میں پوری طرح سے گھسیٹا جائے اور وہ بھی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملے کریں۔ خاص طور پر متحدہ عرب امارات کے حوالے سے تو اب روزانہ کوئی نہ کوئی خبر سامنے آ رہی ہے، یہاں تک کہ اب یہ رپورٹ سامنے آ گئی ہے کہ ٹرمپ کے قریبی حلقوں نے متحدہ عرب امارات کو پوری طرح سے میدان جنگ میں لانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں، اور ٹرمپ آفیشلز متحدہ عرب امارات کو اکسا رہے ہیں کہ وہ ایران میں اپنی زمینی فوج اتار کر ایران کے لبان جزیرے کو اپنے قبضے میں لے لے۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ متحدہ عرب امارات خطے میں اپنے اتحاد کے حوالے سے نئی صف بندی کے بعد جنگ میں اپنا کردار بڑھائے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے حکام متحدہ عرب امارات کو ایران کی جنگ میں زیادہ گہرائی سے شامل ہونے اور ایران کے خلیجی جزیروں میں سے ایک پر قبضہ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ٹرمپ کے ایک سابق سینئر سیکیورٹی عہدیدار نے بتایا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے کچھ افراد نے تجویز دی ہے کہ متحدہ عرب امارات لبان جزیرے کو اپنے قبضے میں لے لے، اور یہ وہی ایرانی جزیرہ ہے کہ جس کے بارے میں خبریں سامنے آئی تھیں کہ اپریل کے آغاز میں متحدہ عرب امارات کی فوج نے اس جزیرے پر خفیہ حملے کیے تھے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے سابق عہدیدار کے مطابق متحدہ عرب امارات کو یہ تجویز دی گئی ہے کہ جائیں اور لبان جزیرے پر قبضہ کر لیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو امریکہ کے بجائے متحدہ عرب امارات کی فوج کے ایران میں بوٹس آن دا گراؤنڈ ہوں گے۔ امریکہ کی جانب سے متحدہ عرب امارات کو یہ ترغیب ایک ایسے وقت میں دی جا رہی ہے کہ جب جنگ میں متحدہ عرب امارات کی بڑھتی ہوئی شمولیت اور اسرائیل کے ساتھ اس کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں نئے انکشافات ہو رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ جنگ اور متحدہ عرب امارات پر ایران کے شدید حملے مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی صف بندی کو تیز کر رہے ہیں۔ اس جنگ میں متحدہ عرب امارات پر سب سے زیادہ حملے ہوئے اور اماراتی فوج نے 2800 سے زیادہ میزائل اور ڈرون حملوں کا سامنا کیا، اور یہ صورتحال متحدہ عرب امارات کے لیے 9/11 یعنی ایک فیصلہ کن مرحلہ ثابت ہو گئی، جس نے متحدہ عرب امارات کو اپنے دفاع، دنیا میں مقام اور اتحادیوں کے حوالے سے نظر ثانی پر مجبور کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ متحدہ عرب امارات نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط کر لیے، جبکہ سعودی عرب سمیت پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ اس جنگ نے سعودیوں اور اماراتیوں کو قریب لانے کے بجائے ان کے درمیان فاصلے مزید بڑھا دیے ہیں۔ حال ہی میں متحدہ عرب امارات نے سعودی اثر و رسوخ والے تیل پیدا کرنے والے ممالک کے گروپ اوپیک سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ متحدہ عرب امارات میں سابق امریکی سفیر باربرا لیف نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ یہ معاملہ جتنا زیادہ طول پکڑ رہا ہے، اتنا ہی متحدہ عرب امارات کو دنیا میں اپنی حیثیت، خطے میں اپنے مقام اور یہ سمجھنے کے لیے زیادہ وقت ملا ہے کہ کون اس کا دوست ہے اور کون دوست نہیں ہے۔ وہ اب چیزوں کو بہت سخت اور واضح انداز میں دیکھ رہے ہیں، یعنی یا تو دوست یا پھر دشمن۔ جبکہ رپورٹس کے مطابق جنگ کے آغاز پر متحدہ عرب امارات کے صدر نے سعودی عرب اور قطر سے درخواست کی تھی کہ وہ ایران کے خلاف جوابی حملوں میں شامل ہوں، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر اپریل کے آغاز میں متحدہ عرب امارات نے ایران کے کئی اہداف پر جوابی حملے کیے، جن میں لبان جزیرہ بھی شامل تھا، تاہم خود متحدہ عرب امارات نے ان رپورٹس کی تصدیق نہیں کی۔ جبکہ رائٹرز کے مطابق مارچ کے آخر میں سعودی عرب نے بھی ایران پر کئی جوابی حملے کیے تھے۔